بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1804 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 71 اور 72، 71 and 72۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وسیق الذین، اور ہانک کر لے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، جاؤوہا، وہ اس کے پاس آئیں گے، فتحت، تو کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے، وقال، اور کہیں گے، لہم، ان سے، خزنتہا، اس کے داروغے، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول، منکم، تم میں سے، یتلون، جو پڑھتے تھے، علیکم، تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، وہ ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، حقت، ثابت ہو گئی، کلمۃ العذاب، عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پر، قیل، کہا جائے گا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین، ہمیشہ رہو گے، فیہا، اس میں، فبئس، بس برا ہے، مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ دوسری بات، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تیسری بات، جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں؟ چوتھی بات، تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے ڈرایا کرتے ہوں؟ پانچویں بات، وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے۔ چھٹی بات، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ ساتھی بات، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آٹھویں بات، بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب نامہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا
تو جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور شرک کیا تھا، نیز اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، انہیں جمع کر کے سب کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 13 میں ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ سب لوگ جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تو ان کو اور رسوا کرنے اور عار دلانے کے لیے اس جہنم کے پہرے دار ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ اے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی خاندان و قبیلے کے فرد نبی بن کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، مگر افسوس ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا تھا، حالانکہ تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی قبیلے سے نبی کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ تمہیں ان کی بات ماننے میں کوئی عار بھی محسوس نہ ہو اور تمہارا اپنا آپسی تعلق ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں کو مان لو۔ انہوں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ پڑھ کر سنائے تھے اور تمہیں اس دن کی ہولناکی اور عذاب سے ڈرایا بھی تھا، مگر تم نے ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا اور انہیں جھٹلا دیا۔ اب اپنے اس جرم کی سزا یہاں جہنم میں بھگت لو، یہ جہنم تمہارے لیے ہی تیار کی گئی ہے جہاں تمہیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 8 تا 10 یہ بات بتائی گئی اور دہرائی گئی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے پہرے دار ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کے عذاب کی بات کہی تھی وہ سچی ہو کر رہی اور یہ لوگ اس عذاب میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آخرت میں کیا کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، کفر سے اور شرک سے بچائے، اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق، اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔